کیا مدارس کے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے بیت ہونا ضروری ہے؟ کیا مدارس کے طلباء کے لیے یعنی طالب علم کے لیے اور طالبات کے لیے بیت ہونا ضروری ہے؟ جی، انتہائی ضروری ہے، صرف ضروری نہیں ہے۔ اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں، بعض طلباء کے جی ہمارے بعض اکابر وہ یہ کہتے تھے کہ دوران تعلیم جب تک یہ 6 سالہ 8 سالہ درس نظامی مکمل نہ ہو جائے تو بیت نہیں ہونا چاہیے، تعلیم پر فوکس ہو بھرپور طریقے سے اور وہ پوری کی جائے، بیت نہ کی جائے۔ ہاں جی، یہ کہتے تھے نا بعض ہمارے اکابر، آج ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ اصل میں ان کے پاس، ان کے نگاہوں کے سامنے جو طالب علم ہوتے تھے وہ پوری لگن کے ساتھ علم کے حصول میں مگن ہوتے تھے، پوری لگن اور توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ علم کا حصول حاصل کرتے تھے، تعلیم پہ لگے ہوتے تھے۔ لیکن آج جو طالب علم ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے۔ ہاں، ویسے طلباء ہوں جو بالکل فوکس ہو کے کامل اور مکمل تعلیم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری جوتی جو ہے نا وہ گم ہو گئی تھی ایک مرتبہ، 6 مہینے تک مجھے جوتی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مدرسے سے کہیں باہر جانا ہی نہیں تھا، ٹوائلٹ جانا ہوتا تھا وہاں جو نظم کی خدمت کی چپل وہ پڑی ہوتی تھی، 6 مہینے مجھے جانا ہی نہیں تھا کہیں باہر، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہاں، ایسے طالب علم ہوں جو علم کے ساتھ اتنے ڈیووٹڈ ہوں، قربان ہوں، اتنی لگن اور مگن ہو تو پھر تو چلو ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل تو کئی طلباء کے لیے، طالبات کے لیے والدین کہہ رہے ہوتے ہیں جناب 6 سال میں پہنچ گئی، 8ویں سال میں پہنچ گیا، ادھر سے حدیث پڑھ رہے، فرض نماز قضا ہو جاتی ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں، انٹرنیٹ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے ضروری ہے، ایسوں کے لیے ضروری ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ان کی تعلیم میں سہولت ہوگی، آسانی ہوگی، اور جو جتنی جلدی کسی نہ کسی متبع سنت اللہ والے سے بیت ہو جائے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے موجودہ زمانے میں۔ ورنہ حالات بہت خراب ہو چکے، بہت خراب ہو چکے، کہیں نہ کہیں جڑ جائیں گے، والدین جوڑ دیں گے، ہم جڑ جائیں گے، انشاءاللہ ایمان کی حفاظت رہے گی، ورنہ بہت کام خراب ہو چکا ہے۔ اب مدارس کے طلباء طالبات کتنا مراقبہ کریں، کیسے کریں، پڑھنا بھی ضروری۔ تو بھئی 2 باتیں سمجھ لیجئے، یہ 2 باتیں اگر مدارس کے طلباء نے، مدرسے کی طالبات نے اپنا لیں اور ذکر کو اس طریقے سے، اس فکر کے ساتھ کر لیا تو وہ شکایت تو ختم ہو جائے گی کہ فرض نماز نہیں پڑھتے، قضا کر دیتے ہیں، جناب تہجد کے لیے اللہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آسان ہے، مشکل بھی نہیں۔ آج کل تو آسانی کا دور ہے، مشکل زیادہ لمبی چوڑی باتیں بتاؤ تو لوگ تیار نہیں ہوتے۔ پہلی بات، نماز کے لیے 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو اس کے لیے ہمت کر کے وقت سے چند منٹ پہلے تیار ہو جائیں۔ اور کبھی کبھی تو مردوں میں ایسا ہو طلباء میں کہ اذان کا جواب باوضو مسجد میں بیٹھ کے دیں۔ سنتیں اور فرض کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کو استعمال کریں اور اس میں مراقبہ کر لیں، ذکر کر لیں۔ آج کل کے طلباء کیا مسجد کے دروازے کے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی 2 منٹ رہ گئے، ابھی 1 منٹ رہ گیا، ابھی 30 سیکنڈ رہ گئے، اب چلو جی تکبیر شروع ہونے والی، اندر چلو، باہر گپے مار رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر۔ نہیں، اس کیفیت کو ختم کرنا ہے۔ نماز کا انتظار خود ایک عمل ہے۔ نماز کبھی 5 منٹ رہ گئے، 6 رہ گئے، 10 رہ گئے، 2 رہ گئے، نماز کا انتظار خود ایک ایسا عمل ہے جس میں نماز جیسا ثواب ملتا ہے حدیث کے اندر۔ تو یہ عمل آج ہمارا ترک ہو چکا، عین موقع پہ پہلی رکعت نکلنے کے بعد پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کا انتظار وہ تو زندگی سے نکل گیا۔ تو نماز کا انتظار ہو اور اس انتظار کے اندر ہم ہر نماز کے ساتھ چند منٹ کا مراقبہ کر لیں، وہ جناب تعلیم بھی پوری، اور اس سے تعلیم پہ حرج بھی کوئی نہیں آئے گا، مراقبہ بھی ہو گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بھی بن گیا۔ تو ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل کیا؟ جب مدرسے میں کتاب لے کے بیٹھیں، کتاب کھولنے سے پہلے، کھولنے کے وقت 1-2 منٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کے ذریعے لائن جوڑ لے، تعلق بنا لے، مراقبے کے ذریعے زبانی ذکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تار جوڑ لے، تعلق جوڑ لے، پھر پڑھے۔ تو یہ 2 کام اگر کر لیے تو انشاءاللہ طلباء اور طالبات کے لیے فرائض واجبات کی پابندی بھی آسان اور
انشاءاللہ تہجد بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، جیسے ہم میں سے کتنوں کو نہیں ہوتی ہوگی۔ حضرت تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تم دن کے اعمال درست کر لو، رات کے اعمال کی توفیق وہ دے گا۔ ہم دن کے اعمال درست کر لیں، رات کے اعمال کی توفیق وہ دے گا۔ تو جب یہ دو اعمال ہو جائیں گے پھر نماز کے لیے زبردستی اٹھانا نہیں پڑے گا، چلو جی نماز، خود بخود انسان ایسے دوڑتا ہوا نماز کے لیے جا رہا ہوگا شوق کے ساتھ۔ اچھا، مدارس کے طلباء اور طالبات، لیکن کالج یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کیا کریں؟ مدارس کے طلباء اور طالبات تو سمجھیے کہ گویا کہ دینی روحانی اعتبار سے جنت کے اندر ہیں، یہ کہ ان کے سامنے اللہ کا فرمان کھلتا ہے یا نبی کا فرمان کھلتا ہے، اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ وہاں ان کو جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اس کے اندر تو الحاد ہے، خدا سے دوری ہے، پتہ نہیں کیا کیا فسق و فجور ہے، وہ تو بہت خطرے میں۔ ان کو تو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمانوں کی۔ اللہ کرے کہ انہیں بھی اس کی سعادت مل جائے۔ اور یہ ذکر اذکار کرنا یہ روز کا ہے جی، کبھی کبھی کا نہیں۔ صحابہ کرام اپنی قلبی کیفیات کے اوپر نظر رکھتے تھے کہ کیا چل رہی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی قلبی کیفیات پہ نظر رکھیں۔ جب دیکھیں بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، دیکھیں روزانہ کے موبائل کے استعمال سے سارا دن استعمال کریں تو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، رات کو چارج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں تو قلب کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، جو مراقبے سے چارج ہو جاتی ہے۔